اور دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تو ذبح کرتے وقت. ذبح سے پہلے دعا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بقرعید کی رات کیا عبادت کی فضیلت ہے؟ کیا ذی الحجہ کی رات کی عبادت کی فضیلت ثابت ہے؟ تنویر خان. بہت سے علماء عیدین کی راتوں کی عبادت کے فضیلت کے قائل ہیں. امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بہت ترغیب دی ہے اور بہت ساری احادیث لے کر آئے ہیں، لیکن جتنی بھی اس بارے میں احادیث ہیں وہ سند کے لحاظ سے بہت سے تو موضوع من گھڑت ہیں اور بہت سی انتہائی ضعیف ہیں. اس لیے علماء کی اس بارے میں دو رائے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اتنی ضعیف روایتیں جب کثرت سے جمع ہو جائیں تو فضائل میں ان کو قبول کیا جاتا ہے، کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ چونکہ وہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. جیسے رمضان کی راتیں دن کے تابع ہیں، تو دن میں روزہ ہے تو رات میں عبادت ہے، تو عید کی رات بھی عید کے دن کے تابع ہوگی نا. تو جب رمضان کے چاند نظر یعنی عید کا چاند نظر آ گیا تو رمضان من کل الوجوہ ختم ہو گیا اپنے تمام لوازمات کے ساتھ، تو جو راتوں کی عبادت کی فضیلت تھی وہ بھی ختم ہو گئی. بہت سے یعنی جو علماء عید کی رات کی عبادت کی فضیلت کے قائل نہیں ان کی دلیل میں دے رہا ہوں، کیونکہ میرا رجحان بھی اسی طرف ہے. اور اس بارے میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا حاصل فتاوی میں ایک تحقیق بھی ہے، وہ بھی پڑھ لی جائے. تو عید کی رات، عید کا دن جو ہے نا وہ عید کی رات یعنی جو رات ہے وہ دن کے تابع ہوتی ہے. تو جیسے ہی رمضان گیا تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ گیا ہے. اب جب رمضان کے بعد جو رات آئے گی، جو عید کی رات ہوگی، وہ عام راتوں کی طرح ایک رات ہے. اس میں کوئی عبادت کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے اس کی. تو اسی طرح بقرعید کی رات بھی ایسے ہی ہے کہ اس کی الگ سے کوئی فضیلت پر صحیح حدیث بہرحال موجود نہیں، اور اس کی فضیلت کا قائل ہونا یہ قیاس کے بھی بہرحال خلاف ہے. ویسے بھی آپ رات کو اگر عبادت کریں گے تو دن میں جو عید میں تو حکام تو دن کی یعنی ابتدائے دن سے شروع ہو جاتے ہیں شریعت کے حکام. تو رات کو اگر آپ زیادہ لمبی عبادت کرتے ہیں، اس کی فضیلت اگر ہو، تو پھر عید کو آپ سیلیبریٹ کیسے کریں گے؟ اسلام میں جو جتنے بھی تہوار ہیں وہ تو دن کی روشنی میں ہوتے ہیں، اعلیٰ صبح ہوتے ہیں وہ تو صبح صبح آپ قربانی بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، پھر اس قربانی کا گوشت کھانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے. تو یہ رات کی عبادت اگر لمبی ہوگی تو یہ کیسے ہوگا یہ عمل؟ تو بہرحال بہت ساری چیزیں اس میں خلاف قیاس ہیں، اس لیے اصول شریعت کے خلاف ہیں گویا کہ. تو بہت سے علماء اس کی فضیلت کے قائل نہیں ہیں. بہرحال مسئلہ چونکہ اختلافی ہے دونوں طرف علماء، اس لیے اس مسئلے میں شدت جائز نہیں ہے. میرا جو رجحان ہے اور بعض دیگر بڑے علماء کی وجہ سے ان کی تحقیق ہے اور اس سے مجھے وہ لگتی ہے صحیح، تو میرا بھی رجحان اسی طرف ہے، کیونکہ اس کی فضیلت پر کوئی بھی ایک صحیح حدیث موجود نہیں ہے. اچھا بھائی، ذی الحجہ میں ایام 20 کے روزوں کا حکم. ہاں، ذی الحجہ کے مہینے میں ایام 20 کے روزے کب رکھیں گے؟ سنا ہے کہ 13 ذی الحجہ کا روزہ نہیں ہوتا. مریم خان. جی ہاں، ذی الحجہ میں آپ ایام 20 کے روزے 14، 15، 16 کو رکھ لیں، کیونکہ 10، 11، 12، 13 یہ 4 دن کے روزے اسلام میں حرام ہے. عید الفطر کا روزہ بھی حرام، اور بقرعید کے 3 دن کا، اور 3 دن کے بعد جو چوتھا دن 13 ذی الحجہ کا وہ روزہ بھی حرام ہے اسلام میں. تو اس لیے ذی الحجہ میں کسی نے ایام 20 کے روزے رکھنے ہو تو 14، 15 اور 16 کے رکھے. قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا کیا لازم ہے؟ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں یعنی اپنے علاوہ اور رشتہ داروں اور غریبوں میں تقسیم کرنا کیا لازم ہے، یا سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں؟ بنت طالب کراچی سے. 3 حصوں میں تقسیم کرنا لازمی نہیں ہے، بہتر ہے، افضل ہے، سنت ہے. قرآن نے کہا ہے کہ کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو بھی کھلاؤ. تو اس لیے قرآن کا حکم ہے بہرحال، تو ایک بہت تاکیدی چیز ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھانا چاہیے اور کھلانا بھی چاہیے. تو البتہ یہ ضرور ہے، یہ جو فقہا بیان کرتے ہیں 3 حصے، تو یہ 3 حصے ان کے لیے بیان کرتے ہیں کہ ایک حصہ غریبوں کو، ایک حصہ رشتہ داروں کو. تو رشتہ داروں سے مراد جو غریب رشتہ دار ہیں ان کے لیے. تو اگر آپ کے سارے رشتہ دار مالدار ہیں، یہ سب قربانی کر رہے ہیں، تو پھر ضرورت نہیں ہے ان کے لیے، بلکہ ایک حصہ 1/3 حصہ آپ صدقہ کر دیں. اور اگر آپ خود غریب ہیں تو پھر فقہا نے بیان کیا ہے پھر سارا خود رکھ لینا ہی افضل ہے، کیونکہ اپنے بچوں کا حق دوسروں سے بہرحال زیادہ ہے. وہ بعض ایسے غریب پائے جاتے ہیں جن کے بچوں کو پورے سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا، بیچارے سبزیاں کھا رہے ہوتے ہیں پورے سال اور وہ بھی صحیح طرح نہیں ملتا ان کو کھانے کو. تو اگر کوئی ایسا غریب آدمی جس کے بچوں کو پورے سال گوشت کھانے کو نہ ملے، بیوی بچوں کو، اس کے اقربا کو، تو وہ قربانی کا گوشت اگر سارا کا سارا خود رکھ لیتا ہے تاکہ کچھ دن تک ہم گوشت سے لطف اندوز ہو سکیں، گوشت کھا سکیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے غریب آدمی کے لیے، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ بہرحال اپنے بچوں کا حق، وہ بھی تو غریب ہی ہے نا، اپنے خود آدمی غریب ہے تو اس کے بچے بھی غریبی کہلائیں گے. تو اپنے غریب بچوں کا حق یہ دوسروں سے اسلام میں زیادہ ہے. ہاں، جو متوسط درجے کے لوگ ہیں جو گوشت پورے سال کھاتے ہیں یا مالدار لوگ ہیں، ان کے لیے بہرحال افضل یہی ہے کہ کم سے کم 1/3 گوشت وہ صدقہ کریں، کیونکہ آپ تو کھاتے رہتے ہیں، اور 1/3 آپ غریب رشتہ داروں کو کھلا دیں، 1/3 خود کھا لیں. تو یہ کوئی اس میں یعنی کوئی لازم حکم نہیں ہے، افضل حکم ہے یہ. قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ عثمان گوجراں والا. جتنے دن آپ کا فریج برداشت کر لے تو جائز ہے، پورا سال بھی اسٹور کر سکتے ہیں آپ، لیکن افضل یہی ہے کہ
ویسے بھی اللہ کو پسند نہیں ہے اگر آپ مالدار ہیں تو ذخیرہ اندوزی اور چیزوں کو جمع کرنا ایک نامناسب سا کام ہے. ویسے بھی گوشت کی جو تازگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو قرآن کہتا ہے کھاؤ بھی کھلاؤ بھی. قربانی کے گوشت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے تو کھائیں، جتنا تازہ کھا سکتے ہیں کھا لیں، باقی کھلا دیں، لوگوں میں بانٹ دیں، غریبوں کو دے دیں. تو اگر آپ غریب ہیں اور آپ کو کے بچوں کو گوشت نہیں ملتا پورے سال کھانے کو تو پھر اسٹور کریں، پھر کوئی حرج نہیں ہے اس میں. پورے سال چلا دیں، آپ بچے کھاتے رہیں اس میں سے. لیکن اگر آپ غریب نہیں ہیں، متوسط ہیں یا مالدار ہیں، پھر بہتر یہی ہے کہ جتنا کھا سکتے ہیں کھائیں، اور جو بجائے 6 مہینے اسٹور کرنے کے جب گوشت کا ذائقہ بھی خراب ہو جائے گا تو بہتر یہی ہے کہ اس کو کھا کے تقسیم کر دیں اس کو. لیکن یہ کوئی لازمی حکم نہیں ہے، شریعت میں جائز ہے، آپ پورے سال بھی اسٹور کر سکتے ہیں. قربانی کا گوشت کیا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا کیسا ہے؟ یہاں اکثر غیر مسلم کے ساتھ کاروبار وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں اور وہ بے تکلفی سے گوشت کا سوال کر دیتے ہیں، اس بارے میں شرعی کیا حکم ہے؟ خالد خان یو پی سے. جی بالکل جائز ہے قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا، خاص طور پر اگر وہ آپ کا کلیگ ہے یا آپ کے پڑوس میں رہتا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان جو آپ کے ساتھ جس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے. تو 5ویں پارے کی ابتدائی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ 5ویں پارے کی ابتدائی آیات نہیں ہے، آیت کا ریفرنس مجھے یاد نہیں ہے، آیت یاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اس میں ہر قسم کے پڑوسی کے اللہ نے حقوق بیان کی. جو بھی تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کلاس فیلو ہے، سفر میں تمہارا ساتھی ہے، یا تمہارے گھر کے دیوار کے ساتھ اس کی دیوار لگتی ہے، کوئی بھی شخص جس سے آپ کا کسی بھی قسم کا لنک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اچھے سلوک میں اس کو گفٹ دینا بھی داخل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض یہودیوں کو بھی تحفے تحائف آپ نے دیے. قربانی کا گوشت بھی ایسا ہی ہے، آپ کی ملکیت ہے، جس کو چاہیں آپ دیں. اور خاص طور پر کوئی غیر مسلم اگر مانگ رہا ہو تو اس کو تو لازمی دینا چاہیے، کیونکہ پھر ایسی صورت میں نہ دینا یہ بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے، اور پھر ایک اسلام کا امیج بھی اچھا نہیں جائے گا لوگوں کے سامنے. شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کرے تو گوشت کس کا ہوگا؟ اگر شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کرے تو گوشت کس کی ملکیت ہوگا، شوہر کا یا بیوی کا؟ فرحین کراچی سے. بیوی اس کی مالک ہوگی، کیونکہ جب کسی کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے تو اس میں اس کا وکیل بن کے کی جاتی ہے. یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل قربانی وہ کر رہا ہے، یہ ان کے نمائندہ بن کے قربانی کر رہا ہے. تو پیسے کوئی بھی خرچ کرے، مالک وہی ہوگا جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے. تو شوہر کی طرف سے گویا کہ یہ پیسے گفٹ سمجھے جائیں گے، یوں سمجھا جائے گا گویا شوہر نے پیسے بیوی کو گویا ہدیہ دے کے اس کی طرف سے قربانی کی ہے، تو وہ اس لیے مالک عورت ہی سمجھی جائے گی اس سے گوشت کی. جانور کا سینگ ٹوٹ جائے تو قربانی کا حکم. ہم نے قربانی کے لیے بیل خریدا ہے لیکن کسی وجہ سے اس کا ایک سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ چکا ہے، تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں، یا دوسرا جانور خریدنا ہوگا؟ اگر جڑ سے بالکل اکھڑ گیا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا ٹوٹ جانا جڑ سے کہ اس کی جڑ باقی ہے اور وہ اگ سکتا ہے دوبارہ، تو قربانی جائز ہے. لیکن اگر بالکل اکھڑ گیا ہے اور اس کا اندر کا مغز نظر آنا شروع ہو جاتا ہے ایسی صورت میں، تو اگر اکھڑ گیا تو پھر اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے، آپ کو دوسرا جانور خریدنا پڑے گا اگر آپ مالدار ہیں. دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی. دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی کیسی ہے؟ شبیر احمد. آدھے سے زیادہ اگر جانور کی دم کٹ گئی ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے، آدھے سے کم کٹی ہے تو پھر جائز ہے. بیرون ملک والے پاکستان میں قربانی کیسے کریں؟ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، میرا پاکستان میں قربانی کرنے کا ارادہ ہے، جبکہ پاکستان میں ایک دن بعد عید ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ اختر شاہ سعودی عرب سے. اگر آپ کی قربانی سعودی عرب والے دن کے حساب سے یہاں ہوگی تو پھر قربانی نہیں ہوگی. آپ یہاں عید کا پہلا دن ہوگا اور سعودی عرب میں دوسرا دن ہوگا تو پھر قربانی آپ کی جائز ہے، کیونکہ دونوں جگہ بقرعید ہونا ضروری ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے بقرعید کے شاید 3 دن رکھے ہیں کہ کسی 3 دن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دن میچ کر رہا ہوتا ہے کسی دوسرے ملک سے. تو ایسے دن قربانی کریں گے جس دن آپ کے ہاں بھی بقرعید ہو اور یہاں بھی بقرعید ہو. تو دوسرا دن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں جو دوسرا دن ہے یہاں پہلا دن ہوتا ہے، ایسی صورت میں آپ کی قربانی یہاں ہو جائے گی. امریکہ والے پاکستان میں پہلے دن قربانی کر سکتے ہیں اگر پاکستان اور امریکہ میں ایک ہی دن عید ہو. تو اگر ہم پاکستان میں قربانی کریں تو وہ ہم سے 12 گھنٹے آگے ہے، کیا اس کی وجہ سے ہماری قربانی پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ شہاب اظہار امریکہ سے. دونوں جگہ بقرعید ہونا ضروری ہے. جب آپ امریکہ میں قربانی کریں گے تو یہاں چونکہ 12 گھنٹے آگے ہے تو یہاں پر 12 گھنٹے بقرعید کو گزرے ہوئے ہو چکے ہوں گے، تو اس لیے یہاں قربانی درست ہوگی. لیکن پاکستان والا اگر امریکہ میں قربانی کرے گا تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہ 12 گھنٹے گزار کے کرے، کیونکہ یہاں قربانی ہے اور ابھی امریکہ میں صبح صادق ہی نہیں ہوئی ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی. تو ایسا ٹائم پہ قربانی ہوگی کہ دونوں جگہ بقرعید داخل ہو چکی ہو، پھر قربانی درست ہو جائے گی. مشترکہ جانور میں پائے وغیرہ کی تقسیم کا طریقہ. مشترکہ جانور میں پائے کس طرح تقسیم کریں؟ طارق امین نوشہرہ سے. پائے دیکھیں ہر آدمی پائے میں دلچسپی نہیں لیتا.
تو جس کو پائے چاہیے اس کو پائے دے دیں، جس کو پائے نہیں چاہیے تو اس کو نہیں دیں، اور اگر سبھی کو پائے چاہیے تو قرآن اندازی کر لیں، جو پائے یعنی جس کا نام قرآن اندازی میں آ جائے، جو پائے اس کو دے دیں، جو پائے نہ پائے اس کو نہ دیں پائے، اور اس کو پائے کے بدلے کچھ اور دے دیں۔ تو امید ہے انسان کا بچہ ہوگا تو سمجھ جائے گا، تو نہیں سمجھے گا تو پھر اس کو بولیں کہ اسی پائے سے اس کی جو ہے نا ٹھکائی لگائیں کہ اور 7 آدمی ہیں تو 4 پائے ہم ڈیوائڈ کیسے کریں، اس میں ظاہر قرآن اندازی ہی ہوگی، اس کے علاوہ تو اور کوئی طریقہ نہیں بنتا ہے۔ تو اس کو بولیں یار جس کا نام نہیں آ رہا نا پائے میں، اس کو بولیں کہ اس کے بدلے کچھ اور لے لو، کلیجی لے لو۔ اچھا بھائی، لیکن یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ قربانی کے جانور کے 7 حصوں میں 7 میں کلیجی ملا دینی چاہیے تھوڑی تھوڑی، یا پائے ملا دینے چاہیے 4 میں، 4 میں پائے 3 میں کلیجی ملا دیں، تاکہ وہ سود کے مسائل سے بچت لازم ہو۔ وہ میں اس پر میں کلپ اپلوڈ کرا چکا ہوں، میرا جو دوسرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پر میں تفصیل سے یہ بیان کر چکا ہوں کہ قربانی کے گوشت کو اندازے سے تقسیم کرنا یا کلیجی ملائے بغیر تقسیم کرنے میں سود کے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ ڈیٹیل میں وہاں آپ یہ کلپ سن سکتے ہیں۔ قربانی کی کھال کا کیا کریں، کس کو دیں؟ قربانی کے بعد چمڑے کے مصارف کیا ہیں؟ رحیم الدین، متحدہ عرب امارات سے۔ دیکھیں، جس آدمی نے جانور قربان کیا ہے، جس کی گائے ہے، یا جو 7 آدمی شریک ہیں، ان میں سے کوئی بھی جانور کی کھال استعمال کر سکتا ہے اگر وہ استعمال میں لانا چاہے، یعنی اس کی جائے نماز بنا لے، اس کو سکھا کے کچھ بھی بنا لے، کوئی بھی چیز بنا کے استعمال کرے۔ لیکن اگر اس کھال کو بیچ دیا تو اس کی قیمت نہیں استعمال کی جا سکتی، اس قیمت کو پھر صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو اسی وجہ سے چونکہ اب لوگ قربانی کی کھال ہمارے یہاں استعمال کرنے کا معمول نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا کریں کیا، تو لوگ پھر بیچ تو سکتے نہیں ہیں شرعاً، بیچا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی، تو اس لیے پھر لوگ کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹ کھال ہی صدقہ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کھال بھی صدقہ کی جا سکتی ہے، کھال بیچ کے قیمت بھی صدقہ کی جا سکتی ہے، تو اور صدقہ اسی کو دیا جائے گا جو زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ تو کھال کے مستحقین وہی ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں۔ پھر وہ جس غریب کو آپ دیں وہ جو چاہے کرے اس کھال کے ساتھ، وہ بیچ کے پیسے کھا لے یا اس کھال کو استعمال کر لے، تو وہ اس کی مرضی ہے۔ تکبیرات تشریق کس پر واجب ہیں؟ تکبیرات تشریق سب پر واجب ہیں یا صرف شہر والوں پر؟ اگر دیہات والے پڑھنے کا اہتمام کریں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو صرف شہر والوں پر تکبیرات تشریق واجب ہیں، اور بھی مزید شرائطیں ان کے ہیں، لیکن صاحبین کے نزدیک مرد پر عورت پر جماعت سے نماز پڑھیں یا انفرادی نماز پڑھیں، شہر میں رہتے ہوں یا گاؤں میں رہتے ہوں، سب پر واجب ہے، اور فتویٰ اس میں صاحبین کے قول پر ہے۔ اس لیے جو بھی عاقل بالغ ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک سب پر لازم ہے کہ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایک مرتبہ زور سے پڑھیں۔ عورتیں آہستہ پڑھیں گی، مرد بلند آواز سے پڑھیں گے۔ ایام والی عورت تکبیرات تشریق پڑھ سکتی ہے کیا؟ عید الاضحیٰ کے دنوں میں ایام والی عورت تکبیرات تشریق پڑھ سکتی ہے؟ ابو عمار، سعودی عرب سے۔ نمازوں کے بعد جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں وہ تو ایام والی عورت اس لیے نہیں پڑھے گی کہ وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتی، کیونکہ فرض نماز کے تابع ہیں یہ تکبیرات، لیکن جو ویسے ان ذی الحجہ کے ایام میں تکبیر کا حکم ہے کہ بار بار اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ پڑھنا چاہیے، تکبیرات پڑھنی چاہیے، تو وہ حائضہ عورتیں بھی اس میں داخل ہیں، وہ اس کا نمازوں سے تعلق نہیں ہے، تو وہ سب پڑھیں، عورتیں بھی مرد۔ قربانی میں ہاتھ بٹانے والوں کو بدلے میں گوشت دینا۔ قربانی کا جانور ذبح ہونے کے بعد بہت سے دوسرے لوگ گوشت کی تقسیم وغیرہ میں ساتھ دیتے ہیں، اور ساتھ دینے کی وجہ سے اس میں سے کچھ گوشت انہیں دیا جاتا ہے، کیا یہ دینا جائز ہوگا؟ عرش اعظم، بہار سے۔ دیکھیے، قربانی کا گوشت بطور اجرت کے دینا جائز نہیں ہے، یہ پہلے مسئلہ سمجھیں۔ مثال کے طور پر آپ نے قصائی کو کہا جانور ذبح کرو، کھال اتارو، گوشت تقسیم کرو، یا کچھ لڑکوں کو آپ نے رکھا کہ بھئی گوشت ڈیوائڈ کرنا ہے، اس ملازمت کے طور پہ رکھا، اور کمیشن میں آپ نے یہ طے کیا، اجرت میں آپ نے یہ طے کیا کہ ہم تمہیں اس گوشت میں سے کچھ حصہ دیں گے، تو یہ ناجائز ہے، یہ اجارہ بالکل غلط ہے۔ قربانی کا گوشت جس نے قربانی کی ہے اس کے لیے اس کو بیچنا یا اجرت کے طور پہ دینا جائز نہیں ہے، تو الگ سے اجرت اس کی طے کریں۔ اور ویسے کوئی خوشی میں گوشت کسی کو بھی کھلا سکتا ہے، تو خدمت گزاروں کو بھی اس گوشت میں سے دیا جا سکتا ہے، وہ بالکل جائز عمل ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے، فقہا نے قاعدہ بیان کیا ہے، المعروف کالمشروط، جس چیز کا عرف ہو جائے نا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے گویا پہلے سے شرط لگی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں کراچی میں تو دیکھا ہے قصائی لوگ گوشت کا کچھ حصہ لازمی لے کے جاتے ہیں، یہ ایک عرف بن چکا ہے، تو جو چیز لازم ہو جائے نا وہ اجرت ہی کہلاتی ہے، پھر وہ کہ بھئی یہ تو اجرت کا گویا حصہ ہے۔ اس لیے ہم یہاں پر لوگوں کو یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ قصائی کو اس گوشت میں سے نہ دیں، کیونکہ اب یہ لازمی جز بن چکا ہے، یعنی گویا قصائی نے تو لازمی کچھ گوشت نکالنا ہے۔ تو اگر آپ کے یہاں بھی ایسا عرف بن چکا ہے کہ جو لوگ بھی محنت کریں گے ان کو لازمی اس میں سے حصہ دیا جاتا ہے، گوشت اگر نہ دیں تو وہ منہ بنائیں گے، تو وہ اسی لالچ میں آتے ہیں کہ ہمیں پیسے بھی ملیں گے اور الگ سے گوشت بھی ملے گا، تو وہ گوشت گویا اجرت کا حصہ بن چکا ہے۔ اس لیے ایسی کنڈیشن میں ان کو اس گوشت میں سے دینا اور ان کے لیے لینا بھی جائز نہیں اور ان کے لیے دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر ایسا عرف نہ ہو تو بھئی گوشت ہے وہ تو کوئی بھی کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، تو ملازمین کو بھی دیا جا سکتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اس رسم کو ترک کر دیا جائے
تاکہ شبہے سے مال بالکل پاک ہو جائے اور یہ معاملہ جو ہے شبہے سے بالکل پاک ہو جائے. ان کو الگ سے پیسے دیں خدمت کے, اور اگر پیسے کم لگ رہے ہیں تو پیسے بڑھا دیں ان کو یہ کہہ دیں کہ بھائی اس گوشت میں سے آپ نہ نکالیں. جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ. جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دعا بھی بتا دیں. حافظ عاصم دہلی سے. صحیح طریقہ یہی ہے, جانور کو لٹا دیں آپ جیسے کہ لٹایا جاتا ہے, اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر دیں, جانور کا بھی قبلے کی طرف ہو جائے گا خود بخود جب آپ کا رخ ہوگا, یعنی ذبح کرنے والے کا رخ قبلے کی طرف ہونا بہتر ہے. اور جانور کی جو 4 رگیں ہیں وہ جب کٹ جائیں تو بس اتنا اس پہ چھری روک دی جائے, یعنی ایک سانس کی نالی ہے, ایک خوراک کی نالی ہے, اور 2 نالیاں خون کی نیچے کی طرف ہوتی ہیں, اس میں پریشر کے ساتھ خون نکلتا ہے. تو وہ جب کٹ گئی نالیاں تو بس یہ جو کاٹتے چلے جاتے ہیں نا, اور پھر اندر چھرا بھی مارتے ہیں گردن حرام مغز تک, یہ مکروہ ناپسندیدہ ناجائز عمل ہے. جانور تو حرام نہیں ہوتا اس سے, لیکن یہ ناجائز عمل ہے کیونکہ یہ خلاف سنت ہے. اور اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جانور کو تکلیف بھی اچانک بہت ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اس سے اس کا بلڈ صحیح طرح سے نکلتا نہیں ہے گوشت سے, یعنی گوشت جو ہے وہ صاف نہیں ہوتا صحیح طرح سے, جو ذبح کی ایک حکمت ہے. تو اس لیے قصائیوں کو ذرا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی بس 4 رگیں کاٹیں اور اس کے بعد پتلی گلی سے نکل جائیں.